الحمدللہ ہمارے اس احکام رمضان کورس کے 3 سبق مکمل ہو چکے ہیں اور آج ہمارا چوتھا سبق ہے۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے روزے کی تعریف یعنی روزہ کسے کہتے ہیں اور اسی طرح روزے کی اقسام اور روزے کے متعلق جو نیت کا بیان تھا وہ ہم نے پڑھا، اور آج اس سبق میں ہم 3 چیزوں پر گفتگو کریں گے۔ نمبر 1، ایک تو وہ احوال جن میں روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ نمبر 2، وہ احوال جن میں روزہ توڑنا جائز ہے۔ اور نمبر 3، وہ امور جن کی وجہ سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ کیونکہ ان چیزوں کا جاننا از حد ضروری ہے تاکہ آدمی کبھی اس بھول میں نہ ہو کہ میرے لیے تو روزہ چھوڑنا جائز تھا اس لیے میں نے چھوڑا، حالانکہ اس کے لیے چھوڑنا ہی جائز نہ ہو، یا اس نے روزہ توڑا ہے اور اس کے لیے توڑنا جائز نہ ہو۔ تو اس لیے ان امور کا جاننا از حد ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہم ان امور پر یا ان احوال پر گفتگو کریں گے جن حالتوں میں روزہ چھوڑنا جائز ہوتا ہے۔ نمبر 1، سفر یعنی مسافری کی حالت میں، یعنی سفر میں روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔ اگر کوئی آدمی سفر میں ہے تو اس وقت اس کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ نمبر 2، مرض یعنی ایسی بیماری جس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہ ہو یا بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو تو اس مرض میں بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ نمبر 3، بہت بوڑھا ہونا یعنی شیخ فانی ہونا کہ روزہ رکھنے پر قدرت ہی نہ ہو تو اس صورت میں بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ نمبر 4، حاملہ ہونا، حمل سے ہونا کہ اس حمل کو یا اس عورت کو روزے سے نقصان پہنچنے کا غالب گمان ہو، غالب اندیشہ ہو تو اس صورت میں روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ نمبر 5، دودھ پلانا یعنی عورت اگر اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور وہ اس حالت میں ہے کہ اگر روزہ رکھتی ہے تو خود کو یا بچے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے تو اس وقت اس کے لیے چھوڑنا جائز ہے۔ اور نمبر 6، روزے سے اس قدر بھوک یا پیاس لگتی ہو کہ جان نکل جانے کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ اور نمبر 7، حیض و نفاس کی حالت میں روزہ رکھنا جائز ہی نہیں ہے کہ حیض و نفاس کی حالت میں عورت روزہ نہیں رکھے گی، تاہم یہ ہے کہ بعد میں اس پر قضا ہوگی۔ یہ وہ احوال تھے جس میں روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ اب وہ احوال جن میں روزہ توڑنا جائز ہے، یعنی روزہ رکھا تو ہے لیکن اب ایسی صورت پیش آ گئی ہے تو اس صورت میں اس کے لیے روزہ توڑنا جائز ہے۔ نمبر 1، روزے دار اچانک ایسا بیمار ہو گیا کہ اگر روزہ نہ توڑے تو جان نکل جانے کا اندیشہ ہے تو اس صورت میں اس کے لیے یہ ہے کہ روزہ توڑے۔ مثلاً اچانک پیٹ میں شدید درد ہو جاتا ہے جو برداشت سے باہر ہوتا ہے، یا کسی سانپ اور بچھو نے کاٹ لیا اور اس صورت میں اس کے لیے دوائی لینا ضروری ہو گیا ہے تو وہ روزہ توڑ سکتا ہے۔ نمبر 2، روزے دار کو سخت پیاس لگی ہے کہ اگر وہ پانی نہیں پیتا تو ہلاکت کا اندیشہ ہے تو اس صورت میں بھی وہ روزہ توڑ سکتا ہے۔ نمبر 2، حاملہ عورت کو ایسی بات پیش آئی ہے کہ اس سے اس کی جان یا بچے کی جان کا ڈر ہے تو روزہ نہ صرف توڑنا جائز ہے بلکہ بہتر ہے کہ روزہ توڑے اور اپنی یا اپنے بچے کی جان بچائے۔ نمبر 4، کھانا وغیرہ پکانے کی حالت میں ایسی پیاس لگی ہے کہ جان کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے تو اس وقت بھی روزہ توڑنا جائز ہے، لیکن اگر روزے دار نے قصداً ایسا کام کیا ہے، جان بوجھ کر اپنے آپ کو ایسی مشقت میں ڈالا ہے تو اس صورت میں گناہ گار بھی ہوگا۔ اب وہ امور جن امور سے روزہ فاسد نہیں ہوتا تاکہ وہ بھی ہمارے علم میں ہوں اور ہم ایسا نہ ہو کہ ہم یہ سمجھ رہے ہوں کہ ان سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، نہیں، بلکہ ان چیزوں سے جو ہم بیان کرنے والے ہیں ان سے فاسد نہیں ہوتا۔ نمبر 1، مسواک کرنا، مسواک کرنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ سر یا مونچھوں یا داڑھی میں تیل لگانا تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ آنکھوں میں دوائی یا سرما لگانا، دوائی ڈالنا یا سرما لگانا، اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ خوشبو سونگھنا، اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ گرمی یا پیاس کی وجہ سے نہانا،
اس کی وجہ سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ کسی قسم کا انجیکشن یا ٹیکہ لگوانا، یعنی رگ کا، جیسے رگوں میں لگایا جاتا ہے یا گوشت میں لگایا جاتا ہے، تو اس سے بھی فاسد نہیں ہوتا۔ اسی طرح بھول کر کھانا پینا، بھول کر کھایا پیا، بعد میں یاد آیا کہ میں تو روزے سے تھا، تو اس صورت میں بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ حلق میں بلا اختیار دھواں وغیرہ چلا گیا تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ بلا قصد کان میں پانی چلا جانا تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اور خود بخود قے آ جانا، اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اور نیند میں احتلام کا ہو جانا، اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ دانتوں سے خون کا نکلنا، بشرطے کہ وہ حلق میں نہ جائے بلکہ باہر اس نے تھوک دیا ہے، تو اس صورت میں بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح حالت جنابت میں غسل کو اس نے مؤخر کر دیا صبح صادق کے بعد، تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ روزہ فاسد ہونے کے دیگر امور ہیں، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ یہ کچھ یعنی گویا کہ خلاصہ کلام یہی ہے کہ یہ چند امور تھے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے، کہ ایک تو وہ احوال آج یعنی گویا کہ بیان ہوئے کہ جن احوال میں روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ نمبر 2 وہ احوال بھی بیان ہوئے کہ جن صورتوں میں روزہ توڑنا جائز ہے۔ اور نمبر 3 وہ امور بھی آج زیر بحث لائے گئے جن سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ ان چیزوں کا جاننا ضروری ہے تاکہ ہمارا روزہ جو ہے وہ صحیح معنوں میں ادا ہو سکے اور اللہ کے ہاں مقبول ہو سکے۔ ان چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم آگے چلیں گے، اور آگے انشاءاللہ کل کے سبق میں ہم دیگر چیزیں یعنی روزے کے مستحبات ہو گئے، مکروہات ہو گئے اور مفسدات ہو گئے، ان پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں حقیقی معنوں میں دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا